اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو آر واچنگ DNN۔ آج کی جو خبر یہ ہے کہ پہلے صنم جاوید کے اوپر جو ہے وہ سختی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ 2 مقدمات میں مطلوب صنم جاوید کی بہن جو ہیں فلک جاوید، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے اور نون لیگی خاتون رہنما کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے آپ خان سے پیار کرتی ہیں، آپ خان کی جیالی ہیں، آپ خان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن اگر 2 دن آپ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کم از کم اپنا سوچ لیں، اپنے گھر والوں کا سوچ لیں، اپنے بچوں کا سوچ لیں۔ اگر آپ 2 دن اپنے منہ پہ سلائی لگا کے بیٹھ جائیں گی نا تو کچھ نہیں جائے گا۔ مس فلک اینڈ مس صنم، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اتنا سخت بول جاتے ہیں نا کہ پھر سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ خان کے جال ہے، خان کے جال ہیں، یہ اتنا سخت بول جاتی ہیں۔ ریاست مخالف آپ نے چیزیں بولی ہیں بہت ساری، تو پھر اب ریاست آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کرے گی، آپ کو گرفتار کرے گی، آپ پہ مقدمات کرے گی، پھر اب رونا نہیں ہے نا، اب آپ نے رونا نہیں ہے۔ جو NCCI ہے ان کو مطلوب تھی یہ فلک جاوید، اور انہوں نے جو ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا ہے اور نون لیگی رہنما جو ہیں، خاتون رہنما، ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، اس پر ان کو گرفتار کیا گیا لاہور کے علاقہ اچھرا سے۔ اچھرا میں ان کا گھر ہے، وہاں پہ گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ ایک فلیٹ میں جو ہے مقیم تھیں بہت دنوں سے، وہاں پہ بھی ان کو دیکھا گیا، بالکنی میں ان کی تصاویر آئی تھیں۔ وہ کتنی سچائی ہے اس میں یہ مجھے نہیں ابھی تک پتہ، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے، اور ان کو اب جو ہے مقدمات، ان کے اوپر 2 مقدمات میں ان کو پکڑا گیا ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کتنی سزا یہ بھگتیں گی، یہ چیز جو ہے یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گی۔ لیکن اگر تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں، اپنے آپ کے زبان کے اوپر تھوڑی لگام لگا لیں، تو شاید ریاست آپ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا لینینٹ ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کی زبانوں کے ساتھ جو ہے وہ کتا بندھا ہوا ہے، جو کہ آپ تھوڑا سا اس کو کم کر لیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ریاست لینینٹ ہو جائے۔ لیکن ریاست کیسے لینینٹ ہو جائے جب آپ لوگ ریاست کو بولو گے، آپ لوگوں کی وجہ سے خان باہر نہیں نکل رہا، وہ باہر نکلنے کی ان کو تھوڑا سا ان کے اوپر تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے، آپ لوگ پھر سارے شروع ہو جاتے ہو، پھر وہ اندر گھسا دیتے ہیں خان کو۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ لوگوں کی وجہ سے خان نہیں نکل رہا، اس کو تو بیچارے کو نکلنے دو، اپنے منہ تھوڑے دنوں کے لیے بند کر دو، شاید پھر کچھ بن جائے۔ جو دوسری خبر ہے وہ ہے وزیر اعظم کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کا عزم کا اعادہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر دونوں رہنماؤں نے خوشگوار ماحول میں گرم جوشی سے ملاقات کی ہے، اور اب بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری دوستی آگے بڑھنے والی ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ اب یہ دوستی جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے، اور یہ دوستی جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی خوشائند ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی 80 اجلاس کی جو ہے وہ سائیڈ لائن پر 2 طرفہ ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات بہت خوشائند ہوئی ہے، گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ دونوں سائڈوں سے تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے کے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جو ہے تعلقات میں کثیر جو ہے وہ تعاون، بالخصوص تجارت، علاقائی تعاون اور دونوں ممالک کے لوگوں کے باہمی تعلقات کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ پاکستان بہت سارے ممالک کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، اور آگے جا کے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی ثابت ہونے کا امکان ہے، بلکہ امکان کیا ہے، یقین ہے ہمیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی ثابت ہوں گی۔ پاکستان کا خلائی میدان میں بھی ایک اور نیا قدم ہے، انقلابی قدم یہ ثابت ہوگا۔ جدید سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اس بات پر بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔
قومی خلائی ادارے اسپارکو کی قیادت میں تیار کردہ یہ سیٹلائٹ اکتوبر 2025 میں خلا میں روانہ کی جائے گی، جس سے ملک کی جو سائنس و ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں ترقی ہے اس میں مزید تیزی سے جو ہے وہ آئے گی، مزید تیزی آئے گی، اور ہم اور زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کر سکیں گے، اپنے بچوں کو اور زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں گے۔ اس جدید ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کا مقصد معدنی وسائل کی تلاش، زرعی ترقی، سیلاب کی نگرانی اور گلیشیئرز کے پگھلنے اور فضائی آلودگی کے مطالعے میں سہولت فراہم کرنا ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا قدم ہے۔ انڈیا جیسے پھڑے مارتا تھا نا، وہ پھڑے وہیں کی وہیں رہ گئی ہیں۔ اب ہمارا یہ قدم جو ہے اللہ کرے یہ اتنا اچھا ثابت ہو کہ انڈیا کو ہم ایک اور میدان میں مات دیں، مزہ آ جائے گا۔ اسپارکو جیسے قومی ادارے ملکی مفاد اور عالمی معیار کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اور پاکستان خطے میں خلائی ٹیکنالوجی کا ایک مضبوط مرکز بننے کی جانب بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے جا کر ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ خوشخبریاں ملنے والی ہیں بھائی پاکستان کو بہت ساری۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ IMF جو ہے وہ $7 ارب کے پروگرام پر مذاکرات کے لیے جو پاکستان پہنچ چکا ہے، اور جو IMF ہے جائزہ مشن اسلام آباد کے بجائے کراچی پہنچا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آج سے تکنیکی مذاکرات شروع ہوں گے۔ IMF جائزہ مشن اسٹیٹ بینک کے ساتھ تکنیکی مذاکرات شروع کرے گا۔ مشن 2 ہفتوں تک پاکستان کی معیشت کا تفصیلی جائزہ لے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ $7 ارب کے IMF پروگرام کے تحت قسط کی ادائیگی مشن رپورٹ سے مشروط ہوگی، اور IMF جائزہ مشن سیلاب کی معیشت اور بجٹ اہداف پر اثرات کا بھی جائزہ لے گا۔ اللہ کرے یہ جائزہ وہ لے اور وہ دیکھے اور ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو۔ پاکستان کے لیے جو خوشخبریاں آ چکی ہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہی ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ پاکستان ہمارا جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ہم لوگ جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اتنے بہتر ہوں گے کہ دنیا دیکھے گی، بھارت بیٹھ کے دیکھے گا کہ پاکستان جیسے سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہا ہے، اپنے جو روابط ہیں، اپنے جو حالات ہیں، اپنے جو تعلقات ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے بنا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی طاقت پاکستان کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی، اور یہ جو آپ کو خبریں میں نے دی ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ثابت ہونے لگی ہیں، یہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہوں گی۔ اور جہاں تک بات رہی ملکی حالات کی، جو پالیٹکس چل رہی ہے، اس میں کچھ لوگوں کو اپنے منہ کے آگے سے کتا ہٹانا ہوگا، اور اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اگر اچھی راہ پہ گامزن ہو رہا ہے تو کوئی تعریف کے 2 الفاظ بول لیں۔ اگر آپ کے دوسری پارٹیز کے ساتھ جو حکومت ہے ان کے ساتھ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ نہیں پسند کرتے ان کو، تو کم از کم جب آپ وہ کچھ ٹھیک کرتے ہیں، جو اچھا کرتے ہیں، کوئی اچھا قدم ملک کے لیے اٹھاتے ہیں، تو اپنے آپ کی ایگو کو سائیڈ پہ رکھ کے کوئی 2 الفاظ جو ہیں وہ اچھے تعریف کے نکال دیں گے، تو آپ کا وہ جو کتا منہ کے ساتھ بندھا ہوا وہ کہیں اور نہیں جائے گا، وہ کتا آپ کے منہ کے ساتھ ہی بندھا رہے گا، اس کا آپ فکر نہ کریں، وہ کتا آپ کے منہ کے ساتھ بندھا رہے گا، وہ آپ کا ہی ہے کتا، لیکن آپ نے جو کوئی اچھا کام حکومت کرتی ہے اس کو سراہنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم صرف ہم ہیں، آپ ہیں بھائی، ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ ہیں، لیکن حکومت اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کو تعریف کریں، اس کو سراہیں۔ وہ اگر برا کام کرتی ہے تو اس کے اوپر کریں تنقید، ہم نہیں کہتے کہ نہ کریں تنقید، میں خود کروں گی، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو خوددارا ہاتھ جڑے ہیں، کوئی تھوڑے تعریف کے الفاظ بول دیا کریں تاکہ ان کے اندر بھی کچھ موٹیویشن آئے کہ ہاں بھائی ہم کر رہے ہیں تو ہمیں سن رہے ہیں۔ انہوں نے ملکی حالات خراب کر دی، انہوں نے مہنگائی کر دی، انہوں نے غریب کو نچوڑ دیا، آپ کے مطابق کچھ بھی کیا انہوں نے، لیکن اگر وہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ٹھیک کرنے دیں۔
آپ لوگ ٹھیک کرنے ہی نہیں دے رہے. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تھوڑا صبر آپ لے لیں, تھوڑا سا, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ چیز جو ہے یہ ملک کے لیے بہتر ہے, کیا ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.